وإماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار. اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ سن سو کرم فضل تو احسان یم رب الکائناتن ایسی واریاہ تھز دولت ایمان نعمت ایمان عطا کور اور بے برین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندی آخری امت اندر دتن اشت شمار گسنک توفیق. اللہ تعالیٰ کرو دعا کی نعمت پوشن ایسی تا ابد اور اس کرن سعادت مندی نصیب دنیش تے آخرتش. قبل اس کے کی برونٹ کن کرب کات عرض یہ چیز ہوتے بخوبی زانان کہ یمی مسجد شریف کس درین سون امام اوس رحمہ اللہ مبارک صاحب آج باسان تہذ واریاہ زیادہ خلا شاید تہندی انتقال فرماؤن پتہ یہ گۄڈنیُک موقع یتھ مسجد شریفس اندر سۭتۍ ہم کلام گژھنُک اور دیرینہ محنت تہذ یتھ مسجد شریفس اندر روزمٕژ. اللہ تعالیٰ کرو دعا کہ اللہ تعالیٰ کرنک سا محنت قبول اور کروٹ کرنک جنت نصیب اور اہل خانن کرنک صبر و جمیل عطا اور مشکل و مصائب و نش کرنک اللہ تعالیٰ دور اور یس تہ عمل لکٹ بڑ کرمس آسک سا کرنک قبول اور اگر کن قسم کن ساو خطا آس گومت اللہ تعالیٰ کرنک پنہ فضل و کرم سۭتۍ معاف اور اعلیٰ علیین اس مز تھنک جائے نصیب. دوستو بزرگو واریاہ بہتر چھو کہ ونکس اس مجمع میں برونٹ کن موجود چھو یہ مجمع چھو بہرحال سو فکر مند مجمع یم مجمع پانس دلس اندر یہ کت بڑا اہمیت سان اجاگر کرمز کہ بچس یقین نائب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند اور بچس تمہ آواز ہند لبیک یت آواز من حضرت محمد عربی علیہ السلام لاسٹس اندر فرمو پنن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بونٹ کن فرمو کیا سا میں واتلو تو تائیں دین. حضرات صحابہ کرام دیت جواب اور رسول پاک علیہ السلام فرمو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ یم تہ تُہۍ بوزن وٲلۍ ییٚتہِ چھِو تُہۍ واتنٲیِو تِمن تانۍ یمن تانۍ نہٕ میٛانہِ آواز اور میٛانہِ دعوت وٲژ کینٛہہ. یقیناً چھُ یہِ مجمع اَمے چیٖزُک مستحق کہ یہ چھُ اَمے آواز ہُنٛد لبیک اور یہ چھُ اَتھ آوازِ جواب دیُتمُت
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یت یمی دینک تو پرچار کرو اس دین تو یت آئیو اور یمی دینک تو ناو ہتو اور بڑ محنت شاقہ کرت بڑ مشکلات تو مصیبن اندر پکت یہ واتنو تو یہ دین امتس تائیں اور یم پتہ ون سن ذمہ داری یہ دین تمن افرادن تان واتناونس یمن افرادن تائن یہ دینی کت اور یمن افرادن تا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقدس سیرتچ کت اگر وسمشن کے امت کس تمس فرض لازم بنا کہ یہ واتنائے تمس تان یہ خدائی پیغام یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہند پیغام لہذا عرض داشت کہ اس یہ مجموع یہ بہرحال واریہ فکر مند مجموع لہذا فکر مندی ہوں ثبوت یہ کہ فکر مندی من انسان امس پنہ گرچ فکر آسان یہ پنس زمینس پہ گھان گر اتی تراوان یہ زمینس پہ گھان یہ پن شیر کھار بچن تو خاندارنی گرس اندری تھاوان اور ام پتہ رخ ککن کران دہ محنت بڑ مشکل محنت کران ات باغس اندر ات زمینس اندر یا نوکری پیش آسی نیبر نیری تجارت پیش آسی نیبر نیری اور کالچہ بی پنن یمن شڑن بچن من واپس واتان مگر یم ساتن امس امہ نویت فکر آسان یہ فکر امس پنہ گھر نیبر کڑان امچ فکر میون بچہ گوس بہتر لاگن امچ فکر کہ مین گھر گژھِ بہتر لاگن امچ فکر کہ مین گھر گژھِ بہتر کھیون تو بہتر چون امچ فکر کہ مین بچہ گژھِ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں غرض کہ یم تمام یم تہ ضروریات امہ شخصس باسان یم ضروریات امس گھر بہت گژھان پور کی کھانا پن ضروریات گھر بہت پور کران کی بڑ پڑھمت لکھمت انسان بڑ عقل مند انسان دنیا من ساری کھت زیادہ عقل تھاون ول تو حلم اور ہنر تھاون ول انسان یم لوگ تہ نیران پنہ گھر اندر گھر ترائیت کم سا باپت یہ یژھان کہ میانس گھرس گژھِ ترقی گژھن میون بچہ گوس نہ کٲنٛسہِ محتاج آسن رۄپیہِ ژورن گوس نہٕ کٲنٛسہِ محتاج آسن یہ گوس نہٕ دنیاہس اندر کٲنٛسہِ شخص کٲنٛسہِ مقام کٲنٛسہِ مقابل گوس نہٕ یہ مقام بۄن تھاوُن یہ زبردست محنت کران اور اس محنت کرنے کے باوجود تم کس پاداشس اندر یلی نیبر پت امسن نیبر معاونہ ٹھیک گژھان یہ پن گرکن تہ رت لاگان یہ پن گرکن تہ رت کھوناوان تہ چاوناوان تہ اور یہ بچن تہ بالکل بڑ ٹھیک تربیت کران مگر ضرورت تمہ ساتن یم سات امس تربیت ٹھیک گژھِ یم سات یہ تمام چیز من مہیا تو بام تھائے یہ تھے تمہ ساتن یم چیز یم سات یہ پن پان کت لاگی داوس لاگی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماوان کہ تھی ہیکو دنیاس من تیل کانسی شخصس نفع واتنائیت تکیاز بزرگان دین یم آسان یم واریاہ ویچو مثالوں سۭتۍ کتھ سمجھاوان فرماوان کہ اگر تھی دنیاس من یژھان چھو کانسی شخصس فائدہ واتناون تو پھر آپ ایک موم بتی کی طرف دیکھ لو تھی وچھو اک موم بتی وچھو تھی وچھو شمع یم سات شمع تھی زالان چھو یم سات پنن وجود مٹاوان چھو یم سات پنن پان زالان چھو یم سات پنن پان بگراوان چھو تب جا کر کسی کو روشنی دیتا ہے تم سات کانسی روشنی دیوان تم سات کانسی نیبر انہ گوش دور گژھان اور کان چھو پنی کام لیکان یہ سا ہیکان لیکن کان کارگر چھو تیل کاریگری یژھان یہ چھو تیل ہیکان کیا ونان پھرن تو کرتن بنائیت یہ چھو تیل ہیکان کاغذس دستخط کرت یم سات امہ دش موم بت موجود آسان اور اگر یہ موم بت یم سات دج تو یہ ضرور مگر یہ ویگلے نہ کی وہ یم سات نہیں ویگلے کی یم سات چھو پن پیونتا تھور کن اور وہ جل کے راک ہو کے نیچے گر جائے گا نتیجہ یہ ہوگا نہ یہ خود کو نفع پہنچائے گا دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے لہذا ضرورت یہی بات ہے میرے دوستو
حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے امت کے سامنے اسی مثال کو پیش کر دیا. حضرت صحابہ کرام چھ فرماوا نبی پاک علیہ السلام متعلق کان دائم الفکرت و متواصل الاذان. حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام دائم الفکرہ یمن اس ہر وقت اک فکر اک آسان سوار کہ کت پٲٹھۍ ہر أکِس انسانس برونٛٹھ کن کت پٲٹھۍ واتہِ الہی قانون اور کت پٲٹھۍ واتہِ ہر أکِس انسانس برونٛٹھ کن یُس کلام اللہ میں دن آو یہ گوٚژھ ہر گرس اندر گوٚژھ یہ قرآن پاک تتھے پٲٹھۍ واتُن یِتھ پٲٹھۍ یہ قرآن پاک نازل مے پٮ۪ٹھ کرنہٕ آو. امہِ قرآن پاکٕچ تفہیم گژھ تمہِ اعتبار گژھٕنۍ ییٚمہِ اعتبار مے یہ تفہیم کرنہٕ آیہِ یہ کتاب ییٚمہِ ساتہٕ میون تزکیہ کرنہٕ آو امہِ اعتبار گوٚژھ اُمتس تہِ امہِ نبیتُک تزکیہ تہِ گژھُن. حضرت محمد عربی علیہ السلام متعلق چھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماوان کان دائم الفکرہ. حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام دائم الفکرہ یعنی ہر وقت اس تمن یہ فکر سوار آسا وہ متواصل الاذان اور غمو سمیک آسا. اگر کا انسان دنیا من ام ایمان کے ورے گژھان اوس اگر دنیا من کا انسان خدا تعالی سند وحدانیتک اقرار کرن ورے نیران اوس حضرت محمد عربی علیہ السلام دل مبارک اس بڑا آزردہ گژھان کہ یہ انسان کیا درو میں یہ دعوت قبول کرنے برونٛٹھ امس نش وٲژ نہٕ یہ دعوت امس نش ووت نہٕ اسلام امس نش ووت نہٕ قرآن امس نش وٲژ نہٕ امہ نبیتٕچ دعوت. فرماون حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کان دائم الفکرہ و متواصل الاذان کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام دائم الفکرہ ہر وقت اس یمن فکر اک سوار آسا و متواصل آسان. اور ام کوئی اثر اوس یہ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام یس یہ نندر چھ آسان یہ نندر چھ ناقض وضو آسان کہ اگر ہم سوئیں ہمارا وضو ٹوٹتا ہے اگر امتی سوئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. آنکھ پہ آنکھ لگ گئی یا بے ہوش ہوا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. میرے دوستو جب پیغمبر سوتا ہے جب امت کا ہے پیغمبر سوتا تو جس وقت ہے اند کی شنگر سے چھنے ام سند وضو پھٹان کے اکہ وقت چھو حضرت محمد عربی علیہ السلام بسترس پر آرام فرما ام پتن وقت حضرت محمد عربی علیہ السلام حضرت عائشہ چھ حسب معمول آپ پیش کرن حضرت محمد عربی علیہ السلام چھنے آپ رٹان کے ام پتن چھ نماز کنم رخ کران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کران دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے وضو فرماؤ کہ تو نے طہارت فرماؤ کہ میں کراؤ آپ پیش. حضرت محمد عربی علیہ السلام جو جواب دیوان عائشہ یہ جو امت کے یہ جو انبیاء ہوا کرتے ہیں ان کی آنکھیں گرچہ سوتی ہے پر ان کا دل نہیں سوتا. یہ دل چون شونگان کے اس نندر چن غفلت نندر آسان کے لہذا چون یہ شونگن یہ چون آسان ناقض وضو چون یہ آسان کے ون چھ میں یہ چیز کہ کیوں نہیں آرام ہوا کیوں نہیں دل کیا کہتے ہیں بالکل غافل ہوا ہمارے سونے کی طرح. وجہ یہی تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر و متواصل الاذان کہ رسول پاک علیہ السلام دائم الفکرہ امت چاہے نبیت چی فکر اس کے ہر گھر کے اندر یہ میری بات پہنچ جائے ہر ایک انسان کے سامنے اس بات یہ بات پہنچ جائے. کاش کی یہ دنیا کے اندر ان خرافات سے ہٹ کر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ابد دین کی طرف اور اس دین کی طرف رخ کرے جو سراسر سلامتی ہے اس دین کی طرف رخ کرے جو سراسر خیر ہے اس دین کی طرف رخ کرے جو سراسر جو ہے خیر ہی خیر ہے اس دین کی طرف رخ کرے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر وقت یہ غم سوار حضرت محمد عربی علیہ السلام کو تھا. یقیناً میرے دوستو یہی بات یوں ہی نہیں چلتی یہ یوں ہی کوئی کام نہیں چلتا بے محنت کوئی کام نہیں چلتا. میرے دوستو دنیا کی ہزاروں محنتیں ہوتی ہیں دنیا میں ہزاروں طریقے چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی چھوٹی بات لو دنیا کی بڑی سے بڑی بات لو دنیا کی. اگر تم ایک نہر لے جانی ہے گھر تک پانی لے جانا ہے ذرا محنت مت کرو پانی خود بخود آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی خود بخود آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود نہر کھودی جائے؟ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بے دین کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا. اسے کہا کہ میں نہیں مانتا خدا ہے. کہا کہ تم نہیں مانتے خدا نہیں تو اب کیا ہوگا تم نہیں مانو گے
کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں خدا ہے. کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, کل میں تمہارے گھر آ کر ایک بات کروں گا اور وہی بات شروع ہو جائے گی, وہاں چلائیں گے ہم بات. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل ٹائم دیا تھا, ہم 12 بجے پہنچ جائیں گے. 12 بجے پہنچنے کے بعد جب وہ انتظار کر رہا ہے, وہ بے دین اور اللہ تعالیٰ کا وہ منکر انسان, وہ سوچے انتظار کرا امام ابو حنیفہ ہی, اور میں اس کے سامنے یہ سوال پیش کروں, یہ سوال پیش کروں, یہ سوال پیش کروں, شاید کہ وہ میرے سوالات کا کیا ہو جائے جواب نہیں دے پائے گا. بہرحال وقت گیا, حضرت امام ابو حنیفہ 3 بجے پہنچ گئے. کہہ دیا اوہو بڑے مومن ہو تم, بڑے دیندار ہو تم, بڑے امام ہو تم, بڑے مولوی ہو تم. دیا تو تم نے ٹائم تھا کہ میں 1 بجے پہنچ جاؤں گا یا 12 بجے پہنچ جاؤں گا, اور پہنچ گئے آپ کب؟ آپ تو پہنچ گئے 1 بجے. مولوی بھی جھوٹ بولتا ہے, مولوی بھی غلط کرتا ہے. امام صاحب نے کہہ دیا نہیں بھائی ذرا میری بات بھی سنو. کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے, کیوں لیٹ ہو گئی؟ کہا کہ میں ذرا دلیل دیتا ہوں, میری دلیل پر غور کرو. کہا کہ میں آیا جب تھا آپ کے اور میرے درمیان میں ایک دریا تھا, مجھے دریا پار کرنا تھا, اور دریا پار کرنے کے لیے تو مجھے کشتی چاہیے. میں اس ناو ضرورت بتا رہا امی یا سہی امی نہر مجھ طرح میں سوت واریا ٹائم پرارا, مگر نائی والا بھائی والا آؤ نا کہیں. مگر عجیب کرشمہ دیکھئے, یا پر آئی آخ یا سہی ہے کیا چوانا حج کھنڈا, یا پر آئی بیاک چوروں طرف آئی چور حج کھنڈ. میں دیکھ رہا تھا یہ مل گئی, ملنے کے بعد کشتی بن گئی, کشتی بننے کے بعد آب اس ہیر وسا بن بہت اس ہیر میں سائڈ. مگر یہ کشتی جو ہے یہ نیچے سے اوپر خود بخود آئی, نہ کوئی ملا, نہ کوئی چلانے والا, نہ کوئی کسی کے ہاتھ کے اندر کوئی ایسا چلانے کے لیے وہ بیلچہ جو اس کا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں, خود بخود آ گئی اور میرے کنارے لگ گئی. میں بیٹھا, مجھے کشتی چلانی بھی نہیں آتی, جب تک یہ خود بخود مجھے اس تک کنارے تک لے آ گئی اور میں کشتی میں اتر گیا اور آپ کے گھر پہنچ گیا. کہا کہ عجیب غریب بات ہے بھائی, اور مولوی ہر وقت یہی باتیں کرتے ہو, نہ کہیں سر اور نہ کہیں پیر. کیونکہ دنیا ہے نا, یہ عقلی دنیا ہے, یہ عقلی دنیا ہے. آج دنیا کو عقل چاہیے. ایک وقت آ جائے گا, یاد رکھنا, یہ مجموعہ اگر محنت نہیں کرو گے خدا کی قسم, اگر گھروں سے نہیں نکلو گے خدا کی قسم, اگر گھروں کو نہیں چھوڑو گے خدا کی قسم, یہ لوگ پیدا ہو جائیں گے, ایسے لوگوں کا وجود ہو جائے گا جو یہ بتائے گا مجھے بتاؤ حصی طور پر, مجھے بتاؤ عقلی طور پر, تم کہتے ہو ماں حرام ہے, بہن حرام ہے, رضائی حرام ہے. اگر بہن حرام ہے ہم عقلی دلیل پوچھتے ہیں, اگر ماں حرام ہے ہم عقلی دلیل پوچھتے ہیں. اگر عقلی دلیل نہیں ہے, جیسے عام عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے, ہم اپنے ماں کے ساتھ نکاح کریں گے. یہ قوم آنے والی ہے, یہ قوم جنم لے رہی ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں. نہ مٹ جاؤ گے تو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک ہوگی داستانوں میں. ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے, دور نہیں ہے. ایسے محنتیں ہو رہی ہیں, ایسے دماغ خراب کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے جب ہم دین سے دور ہیں, ہمیں کوئی کفر سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں کوئی برائی سمجھ میں, ہم کسی مسلمان سے کہتے ہیں قادیانی کے ساتھ تیرا رشتہ نہیں ہے. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ ہم معاشرے میں ٹھیک نہیں رہ سکتے؟ اس کو کیا بتاؤ گے؟ کون سا دین اس کو سمجھاؤ گے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. قرآن ہے کس چیز کا نام؟ بائبل ہاتھ میں تھماؤ یہ کہے گا قرآن یہی ہے. کوئی اور کتاب ہاتھ میں تھماؤ یہ کہے گا کہ قرآن یہی ہے. انہو لا یعرف شیئا ولا یعلم, یہ کچھ نہیں جانتا ہے, یہ اتنا ان پڑھ اس کو رکھ دیا گیا ہے. اسے بتا تو یہ دیا گیا ہے, دین کی طرف گیا تو دقیانوسی بنو گے, فنڈامنٹلسٹ بنو گے. دین کی طرف گئے تو تمہاری دنیا بھی گئی, تمہارے بچے بھی گئے. فکر ہم نے کرنا ہے, چلنا ہم نے. اور کیسے چلنا؟ ایسے چلنا جیسے دیوانہ چلتا ہے. دیوانے کو لوگ لات بھی مارتے ہیں, پتھر بھی مارتے ہیں, مٹی کا ٹیکرا بھی مارتے ہیں. وہ ہر ایک سے وہی بات کرتا جو اس کے دل سے نکلتی ہے, وہ اپنی بات کو واپس نہیں لیتا. لہٰذا میں عرض یہ کر رہا تھا,
حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس کو بتا تو دیا، کہا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، کشتی بن گئی، پھر اس کنارے آ گئی، میں کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی خود بخود یہاں لگ گئی، ساحل پہ میں اتر گیا۔ کہا کہ عجیب غریب بات کرتے ہو، آج تک یہ ہوا ہے کہیں؟ آج تک یہ کہیں ہوا ہے؟ لکڑی پتہ نہیں کہاں سے آئے گی، پھر وہ کیسے جڑے گی، نہ کہاں وہ کوئی نجار وجار ہے جو کوئی کیل ویل ٹھونک دے اس میں، وہ بھی کوئی نہیں، کیا بکواس کی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ بکواس میں نہیں کرتا، بکواس تم کرتے ہو۔ اگر یہ چھوٹی موٹی کشتی، 4 پھٹے والی کشتی خود نہیں بن سکتی، مجھے بتا تیری بڑی کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ اگر ایک کشتی کے لیے ملا چاہیے، اگر کشتی کے بنانے والے کو ملا کہتے ہیں، کائنات کے بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، جس کا تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہی بات ہماری تمہاری بحث تھی اور مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب بحث کس چیز کی؟ جب تم نے اس بات کو مان ہی لیا، پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا خدا رب العالمین ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، عرض یہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فکر کرتے کرتے، یہ بات سمجھتے سمجھتے، یوں ہی یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی، اس کے پیچھے تو بہت زیادہ محنت لگ چکی ہے، اور ہماری امت، ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان، چھوٹے ہو یا بڑے، اتنے زیادہ غفلت کے شکار ہے۔ لوگوں کا ایمان مٹے تو مٹے، لوگوں کا ایمان جائے تو جائے، لوگوں کی عصمتیں لٹے تو لٹے، لوگوں کی عصمتیں ختم تو ہو جائے۔ ارے کوئی اور نہیں لٹاتا، کوئی اور داغدار نہیں کرتا، کسی جگہ پر باپ داغدار اپنی بیٹی کے دامن کو کرتا ہے، کسی جگہ پہ داغدار، کسی جگہ پہ داغدار، کسی جگہ پہ داغدار بیٹا اپنی ماں کے دامن کو کرتا ہے۔ ہائے بتاؤ، یہ امت جائے گی کہاں؟ یہ امت سوئے گی کب تک؟ جب تک کہ بیٹا بھی اپنے ماں پر ترس نہ آیا۔ کیا یہ ماں اس کو یہ کہنے کی جرات نہیں سکتی تھی، بیٹا میرے ساتھ تیرا یہ نکاح جائز نہیں ہے، میرے ساتھ تیرا یہ عمل جائز نہیں ہے؟ یہ بیٹا برزبانی حال کہتا ہے، ماں کاش تو نے میری آنکھوں میں بینائی دی ہوتی، آج میں تیرے عصمت کو داغدار نہ کرتا۔ داغدار میں نے کیا، غلطی میری نہیں، غلطی تمہاری۔ اگر آپ نے مجھے دین دیا ہوتا، آپ نے مجھے قرآن دیا ہوتا، آپ نے مجھے صالحین کی صحبت دی ہوتی، آپ نے مجھے صادقین کی صحبت دی ہوتی، میں سمجھ لیتا کہ یقیناً یہ میری ماں ہے، میں سمجھ لیتی کہ یقیناً یہ میری بیٹی ہے۔ میرے دوستو، حالت بہت خراب ہے اس امت کے، ہمارے اس امت کے لیے کوئی درد، کوئی غمخار، کوئی دل کو جلانے کے لیے، اپنے روح کو مٹانے کے لیے، شاید اس امت کے لیے کوئی خیر خواہ شاید کی نظر نہیں آتا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ خدا کی قسم، اللہ کو تب بھی وہی طاقت تھی، اللہ کو اب بھی وہی طاقت ہے۔ اگر وہ تب غفور الرحیم تھا، آج بھی وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر وہ تب واحد القہار تھا، آج بھی وہ واحد القہار ہے۔ تو بن کے دیکھ کہ کفر مٹتا ہے کہ نہیں مٹتا، دیکھ کہ تمہارے گھر کے اندر سے اجالا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، مگر کم سے کم 2 منٹ کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ۔ میں بھی روایت ایک پڑھ رہا تھا، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا بتاؤ، اگر میں جہنم کی آگ کو بجھا لوں تو کیسے بجھا لوں؟ کس سے بجھا لوں؟ کس چیز سے بجھا لوں؟ میرے دوستو، یہ قصے نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ سیریل نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی حقانیت ہے، یہ پیغمبر کی سچی بات ہے۔ مانو یا نہ مانو، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود کرے گا، نہ تمہاری ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے۔ ہاں اگر میں ضرورت لگا، قسم خدا کی وہ میرے لیے بڑھوتری، وہ میری بگڑی بنے گی۔ اللہ کے دین کو نہ تمہاری ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے۔ کاش کی محمد رسول اللہ کے سامنے، اس روئے سفید کے سامنے ایسا نہ ہو کہ یہ ہے وہ تمہارے دین کا خائن اور علمبردار، جس کو تم دین کا علمبردار بنا کے گئے تھے،
پر یہ دین کا بڑا خائن نکلا۔ عرضداشت تو مجھے یہ بات کرنی تھی، اس شخص نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیے کہ جہنم کی آگ کو میں بجھاؤں کیسے، جہنم نار کت پڑھ کر بچھت۔ جواب سنیے محمد رسول اللہ کا۔ میرے دوستو، ہم نے خدا کی قسم ہم نے بخل سیکھا، مال آیا تو بخل سیکھا، دولت آئی تو بخل سیکھا، علم آیا تو بخل سیکھا، دعوت آئی تو بخل سیکھا، پانی آیا تو بخل سیکھا، کپڑے آئے تو بخل سیکھا، جب رونے کی بات آئے تو بخل سیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بدترین آنکھیں دنیا کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے جن آنکھوں کو آنسو نہ آئے، فرمایا کہ بدبخت کی آنکھیں ہیں، یہ شکاوت کی آنکھیں ہیں، یہ کمزور آنکھیں ہیں جو اللہ کے سامنے رہ کر اپنے گنہگار آنکھوں سے اللہ کے سامنے روئے نا۔ اپنے اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھو۔ دنیا میں آتا ہے سبززار، اب دیکھتے ہیں آج وہ زمین یہ دشکوشن پر بنا خوشک ساری جگہ سے پتے جڑ جاتے ہیں، کیسا بہترین پھل ہو گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ پانی نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم جب دو قطرے بوند آسمان سے گر پڑتے ہیں تو ان جلے ہوئے درختوں کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی سبززار نظر آتا ہے۔ ہر ایک کی آنکھ کہہ رہی ہے کہ میں دیکھتے ہی رہوں، ہر آنکھ یہ کہتی ہے کہ میں اس کا پھل کھاتے ہی رہوں۔ میرے دوستو، کاش اس روٹھی ہوئی امت کے لیے اپنے آنکھوں سے کوئی بہانے والا محمد ابن قاسم پیدا ہو جائے، جو اس امت کے لیے روئے، جو اس امت کے لیے تڑپے، جو اس امت کے لیے اپنے راتوں کو کھڑا تو کر دینا۔ میں آپ ہی سے تو سنا ہے، مولا الیاس سے پوچھا گیا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اسے کہہ دیا گیا تھا، اپنے بیوی نے کہا تھا الیاس روتے کیوں ہو؟ کہا کہ تمہیں کہوں گا تو رونے والا ایک نہیں، رونے والے دو ہو جائیں گے۔ جو زخم مجھے لگا ہے، اگر تجھے زخم لگا ہے، کبھی بستر پر کبھی نہیں سو گے۔ اے بنت ہوا، کبھی بستر پر نہیں سو گے، کبھی بستر اپنے لیے تم پسند نہیں کرو گے۔ تیرے کاری ہیں ایرانی، تیرے صوفی یا فرنگی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی۔ اس امت کا جوان سو گیا، اس امت کے جوان نے اپنے اوپر کے اوپر سے اس نے غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ نوجوان ذرا اپنے آنکھوں کے اوپر سے یہ غفلت کی چادر تو ہٹا دے، دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی جگہ پہ محمد عربی کے روزے کی بے حرمتی کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کبھی تو خلفائے راشدین کی قبر مبارک کو نعشوں کو نکالنے کے لیے یہ نائنجا لوگ آگے بڑھتے رہے، تم سوتے رہے۔ ان کی قبر مبارک کی بے حرمتی ہو جائے گی جب محمد رسول اللہ کے سامنے تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تب دیکھنا کہ جب سوال محمد رسول اللہ کا ہوگا، جواب ہم کیا دیں گے؟ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ ہم کہیں گے کہ ہمارے بچے تھے، ہمارے بچے تھے، میری بیوی تھی، میری ماں تھی، میرا باپ تھا، مثالیں موجود ہیں۔ محمد عربی فرماتے ہیں جب میں صبح گھر سے نکلتا تھا، میرے دوستو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ دین کی بات تو ہم بہت بڑی کرتے ہیں، حالات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، برف دیکھا، سردی دیکھی، ہم اپنے گرم بستروں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یاد کرتی ہے حضرت فاطمہ کی وہ رات، فاطمہ اپنے ابو سے کہہ رہا ہے برزبان حال برزبان کال، ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے، ہر بیٹی کو اپنے باپ کے بارے میں بڑی اچھی صورتیں ہوتی ہے ذہن میں، اگر نیچی پہنچتے آسن کوڑے، اگر شاید آسن اکیتے آسی، یہ باپ کو آگے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے۔
باپ تیرا کپڑا ٹھیک نہیں، باپ تیرا جوتا ٹھیک نہیں، باپ تیرے کپڑے ٹھیک نہیں، کہ تیری بیٹی کو بس تم باپ ہو، میری بیٹی کو بس میں باپ تھا۔ امت کی وہ بطول، امت کی وہ زہرا، اس کو اپنے باپ کے ساتھ یہ امیدیں وابستہ نہیں تھی؟ ضرور وابستہ تھی۔ فاطمہ فرماتی ہے میں بھی اپنے باپ کو بنا سنوار کر کپڑے پہنا کر میں نے سر میں محمد یا ربی کے تیل لگایا اور میں نے اس کے اوپر سے دستار سجایا سر پہ۔ محمد یا ربی گھر سے نکل گئے، کوئی سسرال کے لیے نہیں نکلے، کوئی بھائی کی شادی کے لیے نہیں گئے، کسی دوست کے ولیمے کی خاطر نہیں گئے، گئے تو امت کے درد میں گئے تو کاش میرے کسی بہتر بندے کو ایمان مل جائے، اسی کے لیے نکل گئے، گھر سے باہر گئے۔ محمد رسول اللہ باہر چلے گئے، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے مانو خدا ایک ہے، میرا تمہارا اللہ ایک ہے، چھوڑ دو ان 360 کو، یہ گمراہی ہے، چھوڑ دو ان کو۔ میرے دوستو وہاں سے پتھر آ گئے، محمد عربی کے سر مبارک کو لہو لہان کر دیا، زخمی ہوا محمد عربی کا سر مبارک۔ سوتے رہو امت مسلموں، سوتے رہو، دوسری قومیں آئیں گی، وہ تمہیں وہ ہمیں جگائیں گی، تب ہم جگ جائیں گے۔ آج ضرورت ہے پڑھنے کی، آج ضرورت ہے امت کو جگانے کی، آج ضرورت ہے غافل امت کو بیدار کرنے کی۔ قسم خدا کی راتیں بہت ہیں، راتیں بہت ہیں۔ امام شافعی کی بیٹی سے امام شافعی نے کہا کہ بیٹی تم رات میں کیوں اٹھتے ہو؟ دن میں بھی تم قرآن پڑھتی ہو، نماز پڑھتی ہو، رات میں تہجد اور تلاوت کرتی ہو، سوتی کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ ابو جب میں بستر پر آ کے لیٹنے کے لیے آ جاتی ہوں، نوجوان دوستو دل میں نقش کر لینا، دل میں نقش کر لینا، یہ حضرت شافعی کی بیٹی یہ باپ کو جواب دے رہی ہے۔ کہا کہ باپ جب میں بستر پر تو سوتی تو ہوں، میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، امام شافعی کی بیٹی تم بتاؤ کب تک سوگی؟ ایک موقع آنے والا ہے جب لوگ تمہیں اٹھائیں گے، قبر میں تمہیں رکھیں گے، وہاں تو تمہیں سننا ہی پڑے گا، نم کا نومت العروس، اس کو پہلی رات کے دلہن کی طرف سونے دو۔ سوئے گا کون؟ یمس نا یہ ورندر آسن گمت تمس مول دپان دش شونگنے، راتس بیدارے، دش شونگنے، راتس پران، ہم راتس پانس اچھ زاجمت، دش شونگنے سہل ہی چھو، نماز مت پڑتن، فلاں چیز مت کرتن۔ ماج تہ احساس آسان، جب تیری ماں کو احساس ہے، جب میرے باپ کو احساس ہے، جب میرے ماں کو احساس ہے، یہ رات بھر جگا رہا، اب آرام کی ضرورت ہے۔ کیا تیرے میرے اللہ کو ضرورت، تیرے میرے اللہ کے دل میں یہ رغبت، یہ چاہت نہیں؟ جاؤ میرے بندے کو سونے دو، یہ تو آج تک شاید نہیں سویا ہے۔ کبھی اپنے فکر میں، کبھی اپنے گھر کے فکر میں، کبھی امت کے فکر میں، یہ نہیں سویا ہے۔ ملائکو مت جاؤ اس کی طرف، یہ میرا ہے، میرا، اس نے دل کو، آنکھوں کو جلایا ہے، میرے محبت میں جلایا ہے۔ قسم خدا کی اگر وہاں پہ آرام نہیں ملا، قبر اس کے لیے آرام گاہ بنا دوں گا۔ سو جاؤ، اب تمہیں قیامت کی صبح تک کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ شافعی کی بیٹی تو یہی کہہ رہی ہے، کہا کہ ابو جب میں سوتی تو ہوں، میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، قبر تمہارے آرام کے لیے انتظار کر رہی ہے، کب تک سوگی؟ رومن بڑا راتن مز دشانے ایسی نیندر ہند یڑی کھسان، دپان ابھی سونے دو، ابھی وقت ہے۔ امام شافعی سن کور ونان، دپان نہ، میں کانن مز آواز پیوان، آخر تجھے لمبا سونا ہے، یہاں بھی سونے میں ہی غفلت میں زندگی گزارو گے۔ باپ میرے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے میں اٹھتی ہوں، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر یہی تلاوت کرتی ہوں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔
دپان تم تہ خدا تعالیٰ سے نیک بندے یم پنو بسترو پہ پن پان علاحدہ تھوان تتجافى جنوبهم عن المضاجع کرتے کیا ہیں یدعون ربهم ناد آسن دیون پنس خدایس خدایا بچوس پھلے چیزن والد ونمت یا اللہ میون چکنا دستگیر سے ربا میان اندرونی حالات چکنا بچان سے بے بیماری چوس ختم کرمت یا رب العالمین بگا سوس میں بیماری گس میں تھاپ تلنی یا اللہ آپ تو دیکھ تو رہے ہو میرے رب یدعون ربہو کیسے خوفا و طمعا یا اللہ خوف بس آپ کی ذات کا ہے بس طمع اور آرزو وہ آپ کی ذات کی ہے کہ اس لیے کہ تیرے جیسا میرا قریب کوئی نہیں ہم آج تک اپنے محبوب کو نہیں سمجھے کہ میں کون ہوں میرا کون ہے اور میں کس کا ہوں یقیناً محمد عربی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کو بنسور کر بیچ دی تو ہے لوگوں کے سامنے لوگوں سنو آواز لگا دی دستکوں پہ دستک لگا دی کیا ادھر سے آواز سننی تھی ادھر سے پتھر محمد عربی کے سارے مبارک پہ تو لگ گیا سارے مبارک سے نکلے گا کیا میرے دوستوں کیا نکلے گا کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آپ کو اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں مشکلات کے اندر اپنے آپ کو ڈالے رسول پاک علیہ السلام وجہ کیا تھی دنیا کی سیادت تھی ارے قیادت تھی بڑے بندے کا شوق تھا نہیں یا اللہ تیری یہ بچھڑی امت تیرے ساتھ کیسے جڑ جائے محمد عربی سوسم واپس آ گئے یہی سر مبارک لے کر لہو سے لت پت لہو سے کیا کہتے ہیں بالکل لت پت محمد عربی کا سر مبارک وہ جملہ سنو جو جملہ ایک بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے اب ہمارے دل بڑے سنگلاک ہو گئے اب ہمارے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے شاید بس ایک چیز ہے وہ جہنم کی آگ ہے جو ہمارے دلوں کو شاید توڑ سکتی ہے شاید ہمارے زبانوں پر جو خاموشی ہے شاید میرے لب کی خاموشی جہنم کی آگ شاید توڑ سکتی ہے میرے دوستو وہاں تک انتظار مت رکھو وہ گھڑیاں بڑی سخت ہیں اللہ کے رسول نے ان گھڑیوں سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ میں سکرات الموت سے پناہ مانگتا ہوں عائشہ روایت کرتی ہے محمد عربی ابو داؤد کی روایت ہے محمد عربی علیہ السلام باہر سے آئے دیکھا گھر کے اندر عائشہ بلک بلک کے رو رہی ہے کون عائشہ ارے وہ عائشہ جس کی حرمت کے لیے قرآن اترا جس کی پاکی کے لیے قرآن اترا جس کی جنتی ہونے کے لیے قرآن اترا اور جس کے دشمنوں کی قیامت کی صبح تک ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا مارو کہ خاموش رکھو اپنے زبانوں کو عائشہ طاہرہ ہے عائشہ عفیفہ ہے عائشہ صدیقہ ہے عائشہ طاہرہ اور صدیقہ اور عفیفہ ہے اپنی زبانوں کو بند کر دو اور پوری سورۃ النور نازل ہو گئی حضرت عائشہ کے دفاع میں یہ عائشہ رو رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آ گئے پوچھا عائشہ تم روتی کیوں ہو ہماری مائی بھی روتی ہے بہنی بھی روتی ہے بیٹیاں بھی روتی ہیں بیٹے بھی روتے ہیں کس پر میری گاڑی کا کرایہ نہیں ہے بیوی کس پر روتی ہے ارے تمام لوگوں کے لیے تو بڑے بڑے فرن تم نے تو لائے میرے لیے تو نہیں لایا منہ بنا کے روئی مگر میرے دوستو تمہیں پتا ہے امت کی یہ ماں عائشہ صدیقہ کیوں رو رہی ہے دیکھو محنت تھی نا محنت تھی ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہمارے گھروں کے اندر بے دینی کا بیج جو ہے ہمارے گھروں کے اندر اجاگر ہو گیا سانن گرن من درائی بے دینی سانن گرن من زائی بے دینی وجہ یہ کہ بے دینی کا بیج ہم نے اپنے گھروں کے اندر بو دیا لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا عائشہ روتی کیوں ہو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یم سات حض تہ تذکر کورو پنن صحابہ کرامن قبر ہن محشرک یم سات تہ میزانک حال بیان کورو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عرض کرتی ہوں کیا ان جیسے کٹھن حالات میں آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ عائشہ کو ڈر ہے میزان کا، عائشہ کو ڈر ہے قبر کا، عائشہ کو ڈر ہے پلے صراط کا. شاید ہم نے نہیں گزرنا ہے، ہم نے شاید پلے صراط کے اوپر سے نہیں جانا ہے، اسی وجہ سے تو سوئے گھروں میں، اسی وجہ سے تو ہم نے دنیا کے غفلتوں کو چادر بنایا. یہی تو وجہ ہماری ہے. کیوں ہم بے چین نہیں ہیں؟ کیوں ہماری بے چینیاں نہیں بڑھ رہی ہیں؟ کیوں ہماری نیندیں نہیں اڑ رہی ہیں؟ کیوں ہمارے اوپر سے غفلت کی چادر کیوں نہیں ہٹ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، ہم قبر بھول گئے. ہم نے قبر کے منازل کو ہم نے بلا دیا. ہم نے اسرائیل کے ساتھ آنے والے. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی سو سمن لبانچک یم ساتن معاشر لگی قبر من ام پتن نیرو معاشر لگی تم پت پولیس رات پر پکن آپ تھیونا ام ساتن پنن اہل و عیال یاد کن نا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا عائشہ ترم واقع آسن تم آخرتک لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پیغمبر عائشہ بھی نہیں. آپ کو میرا یہاں رونا برداشت نہیں ہوا، وہاں کہاں کہ عائشہ آپ کے جیسے رونے والے وہاں بہت ہوں. فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمو وچھو نہ دنیا اس مز وود، فرمو قسم خدا تیوت ودن آخرت اس مز اوش گے سوری ختم، خون وسے شوکی. فرمو نمو رخسارن گسن تیت سن نالی نم شہادت امجہ گسن غاب. فرموک اچھ ہندی چھت کڑس لگ تیز وسعت اگر ناو تت مز تراون ستی چلی، مگر فرموک ات ودنس قیامتس مز کا فائدہ آس نہ. فرموک اگر دنیا مز ایک انسانن وود سہ تہ مچھ ہندس کالس برابر کوتا کوتا بوڑ آسن. فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمو کہ امس انسان سندس بتس پہ یپری اوش ووت میں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا تم چس ترین وقتن مز تھائی عائشہ کان کنس یاد. نمبر اکھ گو کہ یم سات اس نام اعمال دن یی امس کھوڑ ساتھس مز یا کن دشن ساتھس مز یہ دن. نمبر اکھ آس یمو فرمو نمبر زٕ آس سہ موقع یم ساتن لگہ میزان ام ساتن تہ آس نہ کان کنس یاد. فرموک تریم آس سہ موقع یم سات انسان پولیس صراط پہ پکان آس حتی یدخل الجنہ. ہم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے مرنا ہے. ہمیں اٹھنے کے بعد مرنے کے بعد ایک احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا جواب دیں گے؟ میری زندگی بے حس، میرا اٹھنا بے حس، میرا نشست برخاست بے حس. میں نے 70 سالہ زندگی کے اندر میں نے شاید 70 منٹ بھی اپنے اللہ کو نہ دیے ہوں. کیا میرا اللہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا ہے ہمارے جسموں پر؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ گئے، لہو لہان سر مبارک، ایک جملہ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو. کہا کہ میرے والد صاحب یہ بتائیے آپ یہ لوگوں سے کیا دنیا مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کو اتنا زیادہ لہو لہان کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگ آپ کو مار رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگ اتنا آپ کو ستا رہے ہیں؟ اور میں فاطمہ میں ان کی وہ بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا مجھے ضرورت لگی، آخرت مجھے ضرورت لگی، پر ان کے دل اتنے ابھی سیاہ ہیں، میری بات ابھی اندر ان کے دل میں نہیں چلی جاتی.
عائشہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں اندر گئی. میرے دوستوں اس زمانے میں تو دوائیاں نہیں تھی, ڈاکٹر نہیں تھے. فاطمہ فرماتی ہے میں اندر گئی, گھر کے اندر میں نے چٹائی اٹھائی, اس کو جلا دیا میں نے, اور محمد عربی کے ان مقدس زخموں پہ میں تو مرہم کر رہی تھی. اور جب میں محمد عربی کے زخموں کو دیکھ رہی تھی مجھے تاب نہیں آیا, میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں نے کہا کہ یا وابا, میرے والد صاحب کیا ان زخموں میں درد نہیں ہے؟ کیا آپ کو ان زخموں سے تکلیف نہیں ہے؟ برزبانی حال محمد رسول اللہ کہہ رہے عائشہ یہ کسی غیر کے زخم نہیں, یہ اپنے لوگوں کی دیے ہوئے زخم ہیں. بیٹے کا زخم باپ کو نہیں لگتا, بچے کا زخم ماں کو باپ کو نہیں لگتا. یہ میری اولاد ہے جو آپ دیکھ رہی ہو, یہ تو میری اولاد کے دیے ہوئے زخم ہے. قسم خدا کی اگر میرا سر سے پیر تک میرا پورا کا پورا زخم لہو لہان کرتے پر میرے خدا کا کلمہ پڑھتے, عائشہ مجھے یہ زخم ہونا, یہ زخمی ہونا مجھے برداشت تھا. کہاں گیا یہ درد, کہاں گیا کہاں گئی یہ سوچ, کہاں گئی وہ امت؟ کہتے ہیں دل نہیں بدلتے, کیوں نہیں بدلیں گے؟ ارے دور نہیں ہوتا اندھیرا, کیوں نہیں ہوگا؟ اپنے دل کی روشنی تو جلا دو, اپنے آنکھ کے اندر سے نکلنے والے آنسو سے اپنے شمع کو روشن تو کر دو. دیکھیے گا نا, جو تمہارا دشمن ہے, جو تم سے دور ہے, جو ساتھی تم سے تمہارے دین سے دور ہے, عبادات و اعمال سے دور ہے, ذرا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر میرے اللہ کے سامنے 2 قطرے بہا کے تو دیکھو, یا اللہ یہ میرا ساتھی جہنم میں جائے گا اور میں تماشا دیکھتا جاؤں. 2 قطرے بہا کے دیکھو, صبح تیرے در کے اوپر کھڑا ہوگا. شاید یہی میرا خیر کا ہے جس نے راتوں کے اندر میرے اللہ سے میرا فیصلہ کروایا. عمر کو کون مار سکتا تھا, عمر کو کون پچھاڑ سکتا تھا؟ عمر کے نام سے تو دشمن کیا جانور تک کرتے تھے, مگر محمد رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی, محمد رسول اللہ نے پتھر نہیں چلایا, محمد عربی نے بھیڑیاں نہیں بیچی, زنجیریں نہیں بیچی. عمر کو پکڑ کے لاؤ نہ, عمر کا فیصلہ میں اللہ سے کرواؤں گا. میرے دوست, ہمارے دل سے دائیان شفقت ختم ہو گئی. تاہی بات ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, فوج در فوج, جماعت در جماعت دین میں داخل ہو گئے. کب؟ جب محمد عربی نے اپنے مقدس آنکھوں سے 2 قطرے بہائے تو لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو گئے. يدخلون في دین اللہ افواجا. یہ درد ہمارے دلوں سے مٹ گیا. شاید جو میں سمجھا ہوں, اگر میں غلط ہوں میری تصحیح کرنا. یہ جماعت, یہ لوگ, یہ مسجد, یہ چہرے, یہ سر, یہ آنکھیں, یہ دل, یہ دماغ شاید اسی کی عکاسی کرتی ہے. ہم امت کے لیے شاید رونے نکلے ہیں, ہم امت کے لیے شاید مٹنے نکلے ہیں, ہم امت کے لیے شاید شمع بھرنے نکلے ہیں. شاید میں پگھلوں, کسی کی عصمت بچ جائے. میرے سامنے ایک ساتھی آیا, کہنے لگا کہ مجھے راستہ بتائیے مفتی صاحب, آج تک شاید اس روئے زمین پر وہ کوئی جگہ اور کوئی گناہ نہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو. کون ایسے لوگوں کی خاطر کون
شاید یہ مقدس جماعت، شاید یہ گنے چنے لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم کم ہے، یہ سمجھو کہ ہمارا خدا بڑا ہے، یہ سمجھو کہ ہمارا اللہ بڑا ہے، یہ سمجھو کرنے والے ہم نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ ہے۔ اب زمین پہ تڑپنا سیکھو، انشاءاللہ عرش خود تڑپے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کلمی طاقت تو یہ ہے کہ زمین کے نیچے اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور فرعها فی السماء، اس کی شاخیں تو آسمان میں ہوتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس بیٹی ایک جملہ جب اپنے باپ سے کہہ گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آئے گے فاطمہ، انتظار کرنا، آپ کے والد کو، آپ کے باپ کو اللہ یوں نہیں چھوڑے گا۔ ایک موقع آئے گا یہ لوگ پتھر پھینکتے ہیں، ایک موقع آئے گا جب میں وضو کے لیے پانی اٹھاؤں، جو وضو سے پانی گرے گا یہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ مگر کاش کی یہی ضرورت ہے، میں امت کے خاطر بس اپنے اللہ سے فیصلے کرواؤں۔ ہر بدلتا ہے، دل بدلتا ہے، ہر ایک انسان بدلتا ہے، جگہ بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، مگر تب جب کہ میں ایک ایسے چیز کی طرف دیکھ کر، خدا کی قسم، اللہ فرماتے ہیں کہ انا بظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ کر لو نا گمان، میرا ساتھی بدلے گا، کر لو نا گمان، میرا ساتھی بدلے گا۔ بدلانا تمہارا کام نہیں، بدلانے کا کام تو نہیں۔ دیکھا حضرت ابو ہریرہ کو جب بھائی ایمان ہو گئے، ماں بے ایمان ہے، ابھی چلے گئے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کے پاس، کہا کہ یقیناً میرا رب میرے گمان کے ساتھ ہے، اگر میں ایمان ہوں میری والدہ بھی ایمان لا کے رہے گی۔ چلے گئے محمد رسول اللہ کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایمان لایا، پر میری ماں ابھی ایمان سے باہر ہے، ذرا دعا فرمائیے۔ کہاں پیغمبر کی دعا، کہاں اعتقاد اور اعتماد حضرت ابو ہریرہ کا۔ یہ اعتماد ہم کھو چکے، یہ اعتماد ہم میں نہیں ہے۔ تمام مسائل حل کرنا سیکھو، کس سے؟ اپنے اللہ سے۔ یہاں یہی درس دیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی بیج دلوں میں بویا جاتا ہے، تاکہ یہ بیج جب اگ جائے گا تو امت کا درد دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، پیوستہ ہو جائے۔ تو یقیناً یہی بات آپ اپنے گھروں سے نکل کر جو رجدی مسجد کا تم نے رخ کیا، بس یہ سمجھ کر کرو یہ میرے نبی کا مقدس کام ہے، یہ میرے نبی کا مقدس مشن ہے، یہ میرے نبی کا مقدس امر اور کام ہے۔ میں اس کام کے لیے نکل پڑا ہوں، چل پڑا ہوں، ایسے چل پڑوں گا جیسے میرے صحابہ چل پڑے، پھر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔ دائی وہ ہوتا ہے، دائی وہ ہوتا ہے، یہ نہیں تم یہاں آئے تو گھر کی طرف باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، وہ ہے، سو ہے، ہم تو انہی کے لیے نہ نکلے ہیں۔ یا اللہ، آپ تو ان کے نگہبان ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کارساز ہیں۔ یا اللہ میں نکل پڑا ہوں، اگر میں دوسروں کے بچوں کی فکر کروں، شاید میرے بچے بھی بے ایمان نہ ہو جائیں بلکہ با ایمان رہ جائیں۔ یہی دعوت سکھائی جاتی ہے میرے دوستو، یہی شمع جو ہماری بجھ چکی ہے انہی کو جلایا جاتا ہے دلوں میں میرے دوستو۔ لہٰذا یہ سوچو کہ ہمارا کام بہت ہے، ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر سانی عمریوں حساب سون رب ہے قیامت میں قبر میں، ذرا یہ بتاؤ تم نے 40 سالہ گزارا زندگی میں، دنیا میں، میرے لیے تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں کبھی کہا کرتا ہوں، ایسو واریا ونندر کرمیت
मज़ दोस्त सन्द खानद्रस पे, मज़ गरकन हंदिस कुन शादी पे, मज़ कंस हंदिस मरनस पे, मज़ कंस हंदिस मिनिस्टर सन्दिस यनस पे, मज़ खबर क्या क्या। ठीक, इतने कर अस ज्यादा वो निंदर हैं। अगर अल्लाह हमसे ये पूछेगा एक रात बताओ जिसके लिए खालिसतन आप जगे हो बस मेरे लिए। हज़रत आयशा फरमाती, आखिर रिवायत अर्ज करूंगा, आयशा फरमाती मोहम्मद अरबी थक हार के आ गए वापस। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, यम साथ उमूर तबलीगी फारिग गए बस ये काम की अब काम करना है किस फ़ंसब, अब थकाना है अपने को। कहाँ थकाएंगे? या अल्लाह मैंने रात दिन भर इतना काम किया, इसको भी दावत दिया, इसको भी दावत दिया, इसको भी दावत दिया, इतने मशवरे किए, इतनी वसूलियाबियाँ की, इतने तालीमें की, इतना सब कुछ किया। या अल्लाह अब निकालने वाले तो आप हैं, चलाने वाले तो आप हैं। अब फन सब करना है, अब रातों में उठकर अपने अल्लाह से मांगना है। और कितना मांगना है? इतना मांगना है कि अपने को थकाना है। अल्लाह फरमाते अपने आप को थकाओ। वो तबलीग भी उम्मत के लिए तो, और थकना भी उम्मत के लिए तो। जब उम्मत के लिए थकेंगे तो पहले अपने के लिए तो थकना ही है। जब हम उम्मत के लिए नहीं थके तो अपने लिए भी नहीं थकते। ठीक है, जब हम बच्चों के लिए कमाने जाते हैं तो थकते किन के लिए? बच्चों के लिए है, मगर पहले थकता कौन है? खुद तो थकता है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम जो घरों से निकल कर आए हैं एक बड़ी तरतीब बनाए इंशाअल्लाह। यानी क्योंकि ये समझो कि हमारे पास उम्मत है, हमारे पास दीन है, हमारे पास जज्बा है। हर एक बातिल को हम इंशाअल्लाह दूर भगा के चले जाएंगे। और हर चर साथी के दिल के अंदर अगर बातिल का बीज उगा है, हम इंशाअल्लाह उसको दूर करके करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा बुलंद की, कौन कौन ये कोशिश करेगा इंशाअल्लाह? जरा बुलंद करके हाथ। अब इंशाअल्लाह तश्कील करेंगे हमारे साथी। तो ऐसे नाम लिखा है कि बस ये सोचे कि हमें अल्लाह ताला के लिए निकलना है, अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है, अपने साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। कोशिश करें, नाम लिखा है।